ایک بات سے گھبراتا ہوں بس، قبر سے گھبراتا ہوں۔ قبر جو ہے نا، قبر انسان کا کردار بتاتی ہے۔ قبر انسان کا کردار قبریں جو ہوتی ہیں نا، جب آدمی اندر جاتا ہے قبر کردار بتاتی ہے، وہ پھر پسلیاں میں گھس جاتی ہیں، زبان بول نہیں پاتی، آدمی جواب نہیں دے پاتا۔ وہ لمحہ ایسا خطرناک لمحہ ہے دنیا کا ہر انسان کے لیے، زندہ ہے اور جسے مر رہا ہے، جو گزر رہا ہے۔ تو قبر جو ہے نا وہ انسان کے اعمال بتاتی ہے۔ اب میں گیا قبر میں، انسان جاتا ہے جب مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں ملتے ہیں۔ بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کو چٹکی کاٹے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں، بالکل اس طریقے سے ایک ڈیفرنٹ لائف ہے، برزخی لائف۔ پھر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، یعنی اس کی قبر میں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں۔ اب یہ وہ 4 سوال یہاں پر آ رہے ہیں اس ڈیٹیل حدیث میں۔ پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ من رب کا؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے؟ اب یہاں پر وہ ڈیٹیل ہے، الذی بعث فیکم، وہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا وہ کون تھا؟ تو یہ جو کہتے ہیں قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، تو کسی حدیث میں بھی نہیں ہے، اس میں ڈیٹیل آ گئی کہ اس سے پوچھا جاتا ہے جو شخص تم میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا وہ کون تھا؟ تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ حاضر و ناظر میرا ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 7، جس میں میں نے یہ تمام شبہات کلیئر کی۔ یہ 3 سوالوں کے بعد، اچھا جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 3120، اس میں الفاظ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اس میں تو آیا نا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، اس میں من نبیو کا الفاظ ہے، جامعہ ترمذی 3120۔ اچھا اللہ کا شکر ہے کہ یہ نہیں پوچھتے تیرا فرقہ کون سا ہے، تو کس امام کی تقلید کرتا تھا، کیڑی مسیتی تو نماز پڑھتا ہے، دیکھ لو کوئی چیز نہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا میں بھی ہم یہ کہتے ہیں اللہ رسول قرآن، یہی بات ہے، تو قبر کے اندر جا کر بھی یہی سوال ہے۔ اب وہ جب 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے 4تھا سوال اس سے پوچھتے ہیں، جو میں نے قبر کا 4تھا سوال، مسئلہ نمبر 78، تمہیں کیسے پتا چلا، ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق۔ اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی تو تصدیق کرے گا نا، اگر سنا کے سنی ہوگا تو کیا تصدیق کرے گا؟ ہاں پڑھا کے سنی ہوگا تو تصدیق کر دے گا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھول دو، یعنی آپ سمجھ لیں جس طرح یہ آپ ٹچ سکرین موبائل رکھ کے اور جناب لیپ ٹاپ رکھ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، تو جنت کا فزیکلی دروازہ کھول دیا جائے گا، اس کو جنت کی ہوائیں بھی، خوشبو بھی آئے گی اور انتظار وہ کرے گا۔ وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے، تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح ہوں، یعنی نیک عمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کی قبر میں آ جائے گا۔ تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ، اے میرے رب، جلدی کر، فوراً قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں۔ یعنی مومن کہے گا اللہ جلدی جلدی قیامت آئے، مجھے تو اینڈ رزلٹ نظر آ رہا ہے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، فوراً قیامت آ جائے۔ ابھی سیملٹینیس کنٹراسٹ آنے والا ہے اس کا۔ جب کافر اور مجرم شخص دنیا سے جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور حد نظر فاصلے تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت، موت کا فرشتہ آتا ہے حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح اللہ کی ناراضگی کی طرف چل۔ وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے اون میں سے کھینچا جاتا ہے، جس کر کے گرم سلاخ جو ہے وہ اونی کپڑے کے اندر گیلے کے اندر ڈال کے یوں کھینچی جائے نا، اس طرح اس کے پورے جسم سے اس کی روح نکالی جاتی ہے۔
پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں کیسی خبیث روح ہے، وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور وہ اس کی دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سراغ سے گزر جائیں۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سے جین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹ کھا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ الحج کی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو اب پرندے اسے کچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون؟ اب اس سے بھی سوال ہوتا ہے، وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس ہائے افسوس، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ تو کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں 1374، اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں؟ لا دریتا ولا تلیتا، وہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے لوگ تھے، کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو، جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی، اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس میں انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ بات عمل کے ساتھ ہی ہے، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، عمل۔ پھر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ مومن کیا کہتا ہے؟ قیامت قائم کر رہا ہے اللہ۔ اب یہ وہ حدیث ہے وہ جس اس آیت کو حل کرتی ہے جو پچھلی دفعہ ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا، سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 52، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا۔ تو کہتے ہیں جی منکرین عذاب قبر کہتے ہیں جی وہ انسان کیوں کہتے ہیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا لیا، تو اس پہ عذاب تو نہیں ہوتا؟ عذاب تو ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس حدیث میں کیا کہہ رہا ہے اللہ قیامت قائم نہ کرنا، یعنی یہ عذاب تو آیا، قیامت آئی تو پھر بڑا عذاب بھی مجھ پر آئے گا۔ تو اسی لیے وہ اس حیرت زدہ ہوگا قیامت والے دن کیا میرے اوپر اگلی مصیبت آ گئی، عذاب کی چوتھی اور فائنل قسط بھی میرے پر آنے والی ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔